گوگی بٹ کا پوڈکاسٹ کیا تو اس کے بعد ایک شخص نے ہم سے رابطہ کیا جس کا نام عثمان بٹ تھا. عثمان بٹ بتاتے ہیں کہ گوگی بٹ کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ دبئی گئے. ٹیپو کرتا ہے بات میرے ساتھ, دبئی میں گوگی بٹ صاحب کا جو ہے وہ مرڈر کرنا ہے. زندہ بیٹھا ہوا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 2-3 دن ریکی کرتے رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا, ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہونا تو یہی تھا کہ ایک ایسا قتل جو دبئی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں سے بندے بھی چلے گئے, ویپن بھی پہنچ گیا. نرگس جو ہیں اداکارہ, ان کے مرڈر کا پلان ہوا. وہاں پہ اس دن نا ڈسکس ہوتی ہے نرگس کس سلسلے میں؟ نرگس کے مرڈر کے لیے. آپ تک نیوز آئی تھی کبھی کہ نرگس کے مرڈر کا پلان بنا؟ یہ وہ بندے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عثمان بٹ کا تعلق رہا ہے اڈے والوں سے. نرگس صاحبہ کا ٹیپو ٹرکا والا سے کیا لینا دینا؟ وہ کیونکہ عابد باکسر کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی تھی نرگس کی, نرگس نے کروائی تھی, وہ پھر صلح گوگی بٹ صاحب نے کروائی. اس واقعے کے بعد تصور یہ کیا جاتا تھا کہ نرگس اور عابد باکسر کے اختلافات ہیں. سب سے پہلے کس کا ایگزیکیوٹ کرنے لگے تھے؟ مظہر کا. مجھے پورا ذائچہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے کام, یہ اس طرح ہوگا, یہ اس طرح آئے گا, جب تو اوکے کرے گا تب میں اس کو بلاؤں گا. آپ نے اوکے کیا؟ بلف کیا میں نے. اس کے بعد پھر سٹوری شروع ہوتی ہے. اصل مظہر اقبال صاحب سے میں نے یہ پوچھا, وہ کیا کہتے ہیں, ان کا کیا کہتے ہیں دوستوں میں بہت محنت اور ریسرچ کے ساتھ آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بناتا ہوں. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر کانٹینٹ بناؤں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں. شیخ صاحب, جب سے میں نے یہ پوڈ کاسٹ کرنا سٹارٹ کیا, میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا جو آلریڈی شوز ہوئے ہیں, ڈاکومنٹریز ہیں, وہ کسی گینگسٹر پہ ہوں یا کسی کرائم سین پہ ہوں, کسی کرائم سٹوری پر ہوں, تو اکثر میں دیکھتا ہوں اس کے اندر جو واقعات بتائے جا رہے ہوتے ہیں, جو حقائق بتائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں ہوتے ہی نہیں, ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. جب کراس چیک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ تو جھوٹ ہے, مرچ مسالہ لگایا ہوا ہے. تو آج کے اس شو سے ایک نیا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں, ایک نیا شو پوسٹ مارٹم ہم کرتے ہیں. یہ جو آلریڈی سوشل میڈیا پر ہم کہانیاں دیکھتے ہیں, پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, اس کے اندر جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ سچ ہے, جھوٹ ہے, اصل بات ہے کیا. اور یہ سٹارٹ کرتے ہیں میرے اپنے ہی ایک پوڈ کاسٹ سے. پچھلے سال کی بات ہے جب میں نے سوچ ڈیجیٹل یہ پلیٹ فارم سٹارٹ کیا, گوگی بٹ کا پوڈ کاسٹ کیا, تو اس کے بعد ایک شخص نے ہم سے رابطہ کیا جس کا نام عثمان بٹ تھا. عثمان بٹ بتاتے ہیں کہ وہ ٹیپو ٹرکا والا جو ہے ان کے دوست تھے. ان کے کہنے پر انہوں نے کافی کام بھی کیے. وہ جو کام ہے وہ کسی کو زخمی کیا, کسی کا مرڈر جو ہے وہ پلان کیا. ایون کہ وہ بتاتے ہیں کہ گوگی بٹ کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ دبئی گئے. نرگس جو ہیں اداکارہ, ان کے مرڈر کا پلان ہوا. جو پولیس انسپیکٹر ہیں مظہر اقبال, ان کے مرڈر کا پلان ہوا. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھاتا ہوں, اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اصل میں ایسا ہوا تھا. یہ جو انکشافات کیے گئے ہیں, جو انہوں نے اعتراف کیے, کیا سچ میں ایسا ہوا تھا یا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کہانیاں ہیں. علی بتایا آپ نے, عثمان بٹ جو ہے یہ بیسیکلی شوٹر ہے. جی, یہ مطلب اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں, یہ ایکس گینگسٹر ہے. اب چھوڑ دیا ویسے. اچھا, اب چھوڑ دیا. اب تو اس کو سزا بھی مل چکی ہوگی. جی, جیل میں بھی رہا ہوگا. کلیئر ہوا. تو اس نے یہ بھی مانا کہ یہ کن کے لیے کام کرتا تھا. بالکل بالکل. اور اس نے یہ خیالات اپنے بتائے آپ کے بوڈ کاسٹ میں کہ کون کون سے ٹارگٹ اس کو ملے جو اس نے پورے نہیں کیے, اور موٹیو کیا تھا, اور وہ بھی بتایا اس نے کہ اس نے جو کیے ہوئے ہیں وہ بھی بتائے ہیں. بالکل, کہ جن کو اس نے شوٹ کیا. ہاں, اس نے بتایا کہ اس نے یہ تو نہیں اعتراف کیا کہ اس کی فائرنگ سے کوئی مارا گیا, لیکن اس نے کہا کہ میں نے زخمی کیا ہے ٹیپو کے کہنے پر. پھر تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی درمیانی رستہ جو ہے وہ ہوگا, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص یہ تو بتا رہا ہے کہ اس کو یہ کرنے کے لیے کہا گیا لیکن اس نے نہیں کیا, اور یہ نہیں بتا رہا کہ اس کو یہ کہا گیا اور اس نے کر دیا.
یہ تھوڑا سا متنازع سی بات. لیکن اس ٹائم پر یہ فیل مجھے بھی آ رہا تھا کہ ایسے ٹائم پر اس شخص کا رابطہ کرنا، پھر میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا، اور پوڈ کاسٹ میں جو انکشافات کیے کہ کس طرح سے ٹیپو کے کہنے پہ گوگی بٹ کا قتل، پھر نرگس کا قتل، پھر مظہر اقبال اور پھر نوید لمبی والا. اب اس ٹائم پہ ہمدردیاں جو تھی وہ امیر بلاش کے ساتھ تھی. گوگی بٹ جو ہے اسے گناہ گار ڈکلیئر کر دیا تھا اور تیفی بٹ گرفتار ہو گیا تھا. ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آپ مجھے گائیڈ کیجیے گا، آڈینس کو بتائے گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا اس ٹائم پر. بالکل ٹھیک ہے، چلائیے. ایوان عدل کا جو واقعہ تھا اس میں، جس میں ٹیپو کے مرڈر ہوئے تھے، 5 مرڈر تھے اور 5 انجرڈ تھے، زخمی تھے. اس میں ایف آئی آر ہوتی ہے گوگی بٹ صاحب کے اوپر، تیفی بٹ صاحب کے اوپر، عابد باکسر پر. عابد باکسر کے اوپر. اس وقت ہمارا ان کے ساتھ، ٹیپو کے ساتھ ایک بھائیوں جیسا ریلیشن تھا، چھوٹے بھائیوں کی طرح میں ان کو بڑا بھائی مانتا تھا اپنا. اس سے پہلے ہم ایک اسٹوڈنٹ تھے، شریف شہری تھے، اسٹوڈنٹ تھے ہم. اس سے پہلے ہمارا کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا کسی کے ساتھ. تو بچو صاحب نے تب ایک پلان تیار کیا تھا. مین ٹارگیٹ گوگی بٹ صاحب تھے جو اس وقت دبئی تھے اسی ایوان عدل والے مرڈر میں. وہاں پہ ایک ان کا دوست تھا بچو کا، خلیفہ اس کو کہتے تھے، ویلڈنگ کا وہ کام کرتا تھا. اس نے ان کو دبئی کا راستہ دکھایا جو ایک چھپا ہوا راستہ تھا، جو آپ کہہ لو کہ انڈر ورلڈ کا، وہاں کے انڈر ورلڈ کا راستہ تھا. وہ ان کے بچو صاحب کے ایک دوست تھے، ان کے تھرو تھا. انہوں نے وہاں پہ جب ہم یہ وقوع ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ ہی ہر جگہ پہ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، رہ بھی رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں ہر طرح. تو ہمیں تیار کیا جاتا ہے، میرے سے ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے، ٹیپو کرتا ہے بات میرے ساتھ کہ دبئی جانا ہے اور دبئی میں گوگی بٹ صاحب کا جو ہے وہ مرڈر کرنا ہے. تو میں کچھ سوالات کرتا ہوں کہ وہاں پہ کس سسٹم کے تحت ہم جائیں گے، کیسے کریں گے وہاں پہ تو سیکیورٹی اور لا ان کا ایک بہت تگڑا ہے. ٹیپو کا آگے سے مجھے جواب تھا کہ وہ سارا ہم نے گراؤنڈ تیار کی ہوئی ہے، تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہو تو ایک دفعہ ہم اکٹھے چلیں گے پہلے، اس کے بعد پھر وہاں پہ جا کے سارا معاملہ ہینڈل کر. اور یہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے جانا تھا؟ ٹیپو، میں، بچو بعد میں آتا ہے. یہ ہمیں ساری وہاں پہ جو تعلقات ان کے تھے، جو بندے انہوں نے اپنے اوکے کیے ہوئے تھے، ان کے تھرو ہی ویزے نکلتے ہیں. تو وہی ہمارے ویزے نکالتے ہیں. تو ہم 1 بائی 1 نا اکٹھے ایک فلائٹ میں نہیں جاتے، 1 بائی 1. پہلے میں اور ایک دوست تھا ساتھ، پہلے ہم جاتے ہیں، پولا گاڑی جاتا ہے ساتھ. النادا ٹاورز ہیں، وہاں پہ آلریڈی فلیٹ لے لیا گیا ہوا تھا. اچھا علی، اس میں نا یہاں پہ ایک چیز روکیں، دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں بڑے بڑے اہم ہیں. کہ ایک ایسا شخص جو پہلے دبئی نہیں گیا، مطلب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عثمان بٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ شاید پہلی دفعہ دبئی جا رہا ہے اور اس کو شوٹر ہائر کر کے بھیجا جا رہا ہے. اچھا، دبئی جو لوگ جا چکے ہیں یا جنہوں نے دیکھا ہوا ہے اور وہاں کے قانون سے بھی واقف ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے دشمندار لوگ جن کی دشمنیاں ہیں، خاندانی دشمنیاں ہیں، وہ وہاں پہ جا کے دبئی میں خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں، کیونکہ ویپن وہاں پہ آپ نہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو وہاں پہ اجازت ہے، ایزیلی ملے گا، نہ ملے گا. اور وہاں پہ اگر کوئی آپ نے انلیگل کام کیا ہے تو پولیس آپ کو ایسے آتی ہے پکڑنے کہ جیسے پولیس کے آنے کا فرض اور حق ہے، وہاں چھپ نہیں سکتے آپ، چھپ ہی نہیں سکتے آپ. تو یہ بات تھوڑی سی متنازع لگ رہی ہے. باڈی لینگویج آپ نے دیکھی، باڈی لینگویج سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں؟ باڈی لینگویج تو دیکھیں، اب جو انہوں نے ایوان عدل کی بات کی کہ اس میں جو لوگوں کو 5 زخمی ہوئے، 5 مرڈر ہوئے تھے، اس میں ٹیپو ٹرکا والا خود بھی زخمی ہوا تھا، میو ہاسپٹل میں
وہ زیر علاج رہتا ہے. اس میں تیفی بٹ، گوگی بٹ، عابد باکسر اور شفقت بگا اور غالباً 1-2 لوگ اور تھے جن پہ مقدمہ درج ہوتا ہے. اور اسی دوران ظفر نتھ جو ہے وہ بھی انہی دنوں میں آگے پیچھے ان کا بھی مرڈر ہوتا ہے. وہ غالباً پیشی پہ آ رہے ہوتے ہیں کہیں شملہ پہاڑی یا لکشمی چوک کے پاس، مجھے یاد ہے، چونکہ ہم تو ان خبروں کو کور کرنے کی حد تک جانتے تھے. تو یہ جو عثمان بٹ ہیں، یہ جو ایسی ایک چیز دے رہے ہیں اور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو، گوگی بٹ کو دبئی میں قتل کروانے کے لیے یہاں سے بھجوایا گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو لوگ جو ہیں وہ گئے، جو ان کے ساتھ گیا غالباً ان کا نام بھی نہیں انہوں نے لیا. بھولا گاڑی کا ذکر کیا. بھولا گاڑی کا ذکر اس لیے انہوں نے کیا کہ بھولا گاڑی آلریڈی مان چکا ہے بہت ساری، کسی اور کا نام نہیں لیا. عثمان بٹ اور بھولا گاڑی جو ہے وہ آلریڈی ان وارداتوں کا اعتراف بہت ساری جگہوں پہ پولیس کی کسٹڈی میں بھی کر چکے ہیں. لیکن تیسرا بندہ جو کوئی اور ہے یا چوتھا ہے یا پانچواں ہے، اس کا ذکر نہیں انہوں نے کیا، ان کا نام نہیں لیا کہ وہ بھی شامل تھے. میں کسی طور پہ نہ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ میں انویسٹیگیٹو طریقہ کار کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ دبئی میں کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا مشکل ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج تک ایئرپورٹ پر بھی کسی کا قتل نہیں ہوا، تو پھر ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے پھر بڑی پلاننگ کی ہو. اور دبئی میں بسیرا ہی دشمن داروں کا ہے. دبئی تو آج کے دور کا علاقہ غیر ہے، انڈر ورلڈ وہاں پر ہوتے ہیں بھائی. کسی دور میں پاکستان میں جب ٹاپ 10 ہوا کرتے تھے نا، ٹاپ 10 بھولا سنیارا، اپنا عاطف چودھری، اس طرح کے جتنے ٹاپ 10 کے لوگ تھے، یہ سارے علاقہ غیر میں رہا کرتے تھے جا کے، کہ وہاں تک پولیس کی ایکسیس نہیں تھی. تو اب تو وہ علاقہ غیر وہ رہا نہیں ہے، تو اب دبئی ہو گیا، ترقی کر گئی، پیسہ آ گیا بدماشی میں، تو اب تو جو بھی ہے وہ دبئی میں ہی جا کے بسیرا کرتا ہے. تو اب علاقہ غیر نئے دور کا وہ دبئی ہے. لیکن شیخ صاحب آپ نے اس میں نوٹ کیا ہوگا کہ عثمان بٹ کہتے ہیں کہ بچو پہلوان نے یہ پورا پلان بنایا، پھر ٹیپو گیا، عثمان بٹ گیا، پسٹل بھی وہاں سے ان کو ملتی ہے. تو بچو پہلوان نے گوگی بٹ کے وہ پوڈ کاسٹ یا پریس کانفرنس کے بعد خود بھی پریس کانفرنس کی تھی، اور اسی کے بعد یہ پھر آیا تھا سامنے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بچو پہلوان کو انوالو کیا جا رہا ہے؟ اور اس پہ اعتراض بھی اٹھا تھا اس پوڈ کاسٹ پہ کہ بچو بولا جا رہا ہے، ٹیپو بولا جا رہا ہے، لیکن گوگی کو گوگی بٹ سا بولا جا رہا ہے. ہاں یہ ایک تاثر، کیونکہ یہ اس بیان کا فائدہ تو ڈیفینیٹلی اس وقت جس کو قتل کرنے کی پلاننگ کے لیے اس کو ہائر کیا جا رہا ہے یا بھجوایا جا رہا ہے، تو اب یہ ان کو ظاہر ہے احترام سے ان کا ذکر کر رہا ہے. اور فائدہ بھی اب اس کے اس بیان کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں اس بیان کو، تو فائدہ بھی تو انہی لوگوں کو ہو رہا ہے. لیکن بچو ظاہر ہے وہ ایک خاندان ہے، سارے لوگ پھر اس میں ایک ہی سسٹم کا حصہ ہے، پورے خاندانی ان کے اپنے قریبی تعلقات ہیں، رشتہ داری ہے، بہت ہی قریب کے لوگ ہیں وہ. ظاہر ہے تو یہ کوئی بات اتنا بڑا کوئی فرق نہیں ڈالتی ہے، وہ چاہے بچو پہلوان ہو، وہ چاہے بئی پہلوان ہو، وہ چاہے کسی اور کا نام آپ اس خاندان میں سے لے لیں. تو یہ تو پھر لگتا ہے کہ نقصان تو اسی خاندان کو پہنچانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کی قانونی طور پہ کوئی میرا خیال ہے حیثیت نہیں ہے. آگے سنتے ہیں آگے وہ کیا کہتے ہیں. ٹیپو نے سارا نا ایک گراؤنڈ وہاں تیار کر لی ہوئی تھی. یہ سارا کام ہوتا ہے 3-4 ماہ میں، ایوانیہ دل کے وقوع کے فوراً بعد. یہ وہاں پہ یہ سارا سسٹم تیار کرتے ہیں. وہاں پہ ایک فلیٹ دیا جاتا ہے، گاڑیوں کا ایک شو روم جو ہے نا، اس پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کی. تو ہم وہاں پہنچتے ہیں جب، تو وہاں پہ آلریڈی ہر چیز تیار تھی. اس کے بعد جب ہم صبح فلائٹ پہنچتے ہیں، میں شام کو اٹھتا ہوں جب سو کے، کوئی 3-4 بجے کا ٹائم تھا. تو ناشتہ وغیرہ ریڈی ہوتا ہے، تو مجھے کہا جاتا ہے کہ میں بڑا ہال کمرہ تھا ایک،
وہاں پہ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہا جاتا ہے میں وہاں آ جاؤں. کچھ دوست آئے ہیں, کچھ مہمان آئے ہیں. باہر نکلتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, مجھ سے تعارف کروایا جاتا ہے بوبی کا. اب وہ ایک ایسا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کس قسم کا یہاں پہ اس کا سسٹم سین ہے. مجھے ایک گھنٹے آدھے گھنٹے بعد نا وہاں پہ وہ پسٹل دکھایا جاتا ہے جو انہوں نے بلوچستان سے پورٹ کے ذریعے وہاں منگوائے تھے. اسلحہ جو انہوں نے منگوایا تھا تقریباً کوئی, وہاں بیٹھے جو باتیں ہوئیں تو 12-13 لاکھ روپے کا انہوں نے ایک پسٹل وہاں پہ منگوایا تھا اس وقت میں. ایک دن بعد ٹیپو کی فلائٹ تھی, ٹیپو پہنچتا ہے وہاں پہ. اگلے دن نا ہم جس دن ٹیپو آتا ہے تو پولا گاڑی, میں, ٹیپو, یہ سارے ہم وہاں بیٹھتے ہیں. وہاں پہ ایک ہے برجمان سینٹر دبئی میں. ایک ان کو اطلاع تھی کہ وہاں پہ بٹ صاحب کہیں رہائش پذیر ہیں کسی اپارٹمنٹ میں. اچھا, ٹارگیٹ گوگی بٹ تھا یا گوگی بٹ ٹیپی بٹ دونوں؟ گوگی بٹ تھا. ابھی فی الحال ان کے جو آ رہا تھا ریڈار میں جو آ رہا تھا وہ گوگی بٹ صاحب آ رہے تھے. بٹ صاحب کرتے تھے واک وہاں پہ, اس کے برجمان سینٹر کے نیچے ایک باقاعدہ پورا ایک ٹریک بنا ہوا ہے. علی یہ والی انفارمیشن بڑی پیٹ ہے, واک والی. وہ کرتے تھے گوگی بٹ صاحب جس طرح سے یہ فرما رہے ہیں صاحب عثمان بٹ صاحب کہ واک تو وہ کرتے تھے, اور ان دنوں میں ہی کرتے تھے. ان کو اس وقت کوئی ہارٹ کا ایشو تھا, اور وہ گوال منڈی میں جہاں پہ ان کی فوڈ اسٹریٹ کے اندر ہی رہائش تھی, انہی دنوں کی بات ہے. واک تو وہ کرتے تھے, اور اس وقت واک کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہوگا. میرا تو چونکہ وہ خواجہ پرویز صاحب کے گھر آنا جانا تھا تو اس لیے ان کو میں تو وہاں پہ دیکھتا تھا. واک تو کرتے تھے. اور یہاں پر بھی ریکی کسی نے کی ہوگی دبئی میں. ریکی, وہ دیکھیں عثمان بٹ کی اب آگے جا کے باتیں وہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہیں کہ جو پسٹل کا اسلحے کا, میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پہ اسلحہ تو ایسا نہیں ہے نا پاکستان کی طرح کہ آپ آن لائن پسٹل بھی خرید سکتے ہیں, آپ کی ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے. لاہور شہر میں تو یہ بھی کام ہو رہا ہے کہ منشیات جو ہے وہ بھی آپ کو گھر کی دہلیز پہ مل رہی ہے, اور ویپن جو ہے وہ بھی آن لائن فروخت ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان سے اس کے بوٹ کے ذریعے اسلحہ وہاں پہ پہنچا, تو بہت سارے لوگ بوٹ کے ذریعے دبئی بھی جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ ویزا حاصل کر کے جہاز میں بیٹھ کے وہاں جا کے مفروری کاٹتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا ڈنکی لگا کر بھی جاتے ہیں. ڈنکی لگا کے بھی جاتے ہیں. تو اب یہ جو بات اس نے کہی ہے یہ بڑی ویلڈ ہے کہ وہاں پہ پستول آ گیا, اور پتہ یہ چلا کہ وہاں سے بلوچستان سے یہ پستول کو منگوایا گیا ہے, اور بوٹ کے ذریعے آئی ہے, اعتراف کر رہا ہے نا. تو اس کے بعد یہ اگر ہو جاتا تو پھر یہ دبئی, ایسا نہیں ہے دبئی میں ہوئے ہیں ایسے واقعات بھی. داؤد ابراہیم پر حملہ کیا, چھوٹا راجن پر حملہ ہوا, بالکل حملے ہوئے ہیں, لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بڑی دشمنی ہے. دیکھیں نا, عدالتوں میں حملہ ہونا یہ ایک عام سی بات ہے, آج بھی ہو رہا ہے. اس وقت جب ہوا ٹیپو ٹرکاں والا پہ, تو تب بھی, اس سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی عدالتوں میں لوگوں پہ حملے ہوتے ہیں کہ دشمندار جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں. لیکن یہ والا ایک نیا سینیریو تھا, بالکل اس طرح سے جیسے لاہور ایئرپورٹ پر نفیس جٹ اور ٹیپو ٹرکاں والے کا مرڈر ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کوئی بات اب سنسنی خیز انکشافات بنتے جا رہے ہیں, حقیقت کے قریب ہے, حقیقت کے قریب جاتی نظر آ رہی ہے. ابھی چلائیں آپ اس کو. جو ٹائمنگ تھی بٹ صاحب کے واک کی, اس ٹائم پہ ہم کافی 2-3 دن ہم نے ورک کیا, لیکن ہمیں بٹ صاحب کا کوئی چہرہ نظر نہیں آیا کوئی. وہ پھر ہم اطلاع آتی ہے ٹیپو کو کہ وہ یہاں سے کہیں اور جگہ پہ ٹریول کر گئے ہیں. ہم وہاں پہ کافی دن, ٹیپو رہتا ہے ساتھ کچھ 3 سے 4 دن مزید. اوپر جب اس کو کنفرم ہوتا ہے نا کہ یہاں سے جس جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے, جہاں پہ ہم چیک کر رہے تھے, وہاں سے گوگی بٹ صاحب کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں. ٹیپو یہ سب کچھ اسی طرح وہاں پہ پھر سٹاپ کرتا ہے, میں وہاں پہ رہ جاتا ہوں, یہ واپس آ جاتا ہے ٹیپو.
پولا گاڑی بھی واپس آ جاتا ہے اس وقت میں. اچھا ٹیپو واپس لاہور میں آ گئے, آپ دبئی میں ہیں, دبئی میں کیا ابھی بھی آپ کا ٹارگیٹ گوگی بٹ ہے؟ گوگی بٹ کو مارنے کے لیے آپ دبئی میں رکے تھے, وہ پلان پھر کس طرح سے ہوا؟ گوگی بٹ صاحب پھر دبئی میں کہیں ان کو کوئی سٹوری نہیں ملی گوگی بٹ صاحب کی. انہیں پتہ چل گیا تھا؟ میرے خیال سے چل گیا تھا پتہ, اسی لیے منظر سے ایک دم غائب ہوئے وہ. شیخ صاحب ادھر میرا ایک سوال ہے, اب ٹیپو کے پاس اڈے پر کیا گوگی بٹ کے تیفی بٹ کے مخبر ہوتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اور گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے پاس کیا ٹیپو کے مخبر ہوتے تھے؟ آپ کی سوچ ہے, بک جاتے تھے لوگ. آپ کی سوچ ہے کہ جتنی ایک دوسرے کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں شاید ان کے پاس خود بھی نہ ہو. بلاج جو پہلے بھی ہم نے اس کا مرحوم کا ذکر کیا کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے یا کسی کے ساتھ گیا ہے تو وہ ساری انفارمیشن پولیس کی تفتیش کے مطابق تیفی بٹ کے پاس ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کا اپنا ہی ہمراز دوست احسن شاہ وہ جو ساری انفارمیشن دے رہا ہے, پولیس کی انویسٹیگیشن جو ثابت کرتی ہے یہ بات, تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا ٹیپو ٹرکا والا کے پاس گوگی بٹ کی انفارمیشن نہیں جا سکتی؟ اب آپ دیکھیں یہ کیا انکشاف کر رہا ہے عثمان بٹ کہ ہم وہاں پہ 2-3 دن ریکی کرتے رہے ہیں ظاہر ہے قتل کرنے کے لیے. اور دیکھیں جب آپ کو میں نے بات شروع میں کی تو میں نے کہا یار یہ ممکن نہیں ہے, تو وہ تو گوگی بٹ نہیں ملا ان کو. مطلب زندہ بیٹھا ہوا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 2-3 دن ریکی کرتے رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا, لیکن فیلڈنگ لگائی لیکن ان کو پھر پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو یہاں پہ وہ کوئی ان کی خبر نکل چکی ہے یا کوئی محتاط ہو گئے یا جو بھی ہوا, یہ ان تک ان کی وہاں تک ایکسیس نہ ہو سکی. ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہونا تو یہی تھا کہ کیسا قتل جو دبئی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں سے بندے بھی چلے گئے, ویپن بھی پہنچ گیا. اب جس کو شوٹ کرنا ہے یا جس کو جو ٹارگٹ ہے وہ یا منظر عام پر نہیں آیا یا اس کو پتہ چل گیا, بات تو ایک ہی ہے, غائب ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ انفارمیشن تو آپ چھوڑ دیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا دشمن دار آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے نا تو وہ پہلے کسی کو نہیں بتاتا کہ میں نے کدھر جانا ہے, اس وقت بھی بیٹھ کے بتاتا ہے کہ بھی گاڑی ادھر لے لیں ادھر لے لیں ادھر لے لیں, جس کو پنجابی میں تھڑا مارنا ہوتا ہے. ہمیشہ گن مینوں کی اور دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کی مخبری سے ہی اتنے بڑے بڑے دشمن دار جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں نا, ورنہ کسی کو کیا کیسے انفارمیشن مل سکتی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے کدھر جائیں گے, آپ یہاں سے نکل کے کون سا راستہ اختیار کریں گے. ہمیشہ ارد گرد کے لوگ اور وہ چند جو کسی نہ کسی طریقے سے محافظ بنے ہوتے ہیں گنے لے کر ساتھ, وہی مخبری کرتے ہیں نا. مجھے یہاں پر ایک چیز یاد آتی ہے, احمد خان چدر صاحب, میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا, اپنے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے انکشاف کیا کہ تیفی بٹ نے ایک دن مجھے کال کی کہ ٹیپو جو ہے اس نے ابھی ہاسپٹل جانا ہے اپنی شاید والدہ کے پاس یا اپنی وائف کے پاس, تو راستے میں اس کا تھرا مارا ہوا ہے, اس کا قتل ہو جانا ہے. تو پھر احمد خان چدر صاحب جو ہیں انہوں نے ٹیپو کو بتایا. یہ بات بڑی اہم ہے اور یہ بات سچ ہے. آپ کو اور ایک انکشاف کر دوں کہ یہ بات تیفی بٹ نے اپنے منہ سے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہی ہے. اچھا. کہ جب ان کی والدہ ٹیپو ٹرکا والا کی والدہ ماجدہ بیمار تھیں, ہاسپٹل میں تھیں, تو انہوں نے جانا تھا وہاں پہ ان کو دیکھنے کے لیے, تو ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے بالکل پولیس کو بتایا, اور یہ بات بعد میں ٹیپو ٹرکا والے نے مانی کہ یہ بات ٹھیک تھی کہ اس کا تھڑا مارا گیا تھا, مطلب فیلڈنگ لگی ہوئی تھی. یہ ان کو بعد میں پتہ چلا. اس بات کا بھی اعتراف چدر صاحب نے اگر نہیں کیا تو کئی حلقوں سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بات انہوں نے تسلیم بھی کی. آپ کو یہ آئیڈیا ہے تھڑا کس نے مارا ہوا تھا؟ دیکھیں اب ایک گھر کے ساتھ تو ان کی دشمنی نہیں تھی, بڑی دشمنی اور زیادہ سخت قسم کی دشمنی تو تیفی بٹ کے ساتھ تھی, لیکن اور گھروں کے ساتھ بھی تھا معاملہ. ٹاپ 10 تھے ان کے ساتھ بھی معاملہ تھا, حنیفہ بابے کے ساتھ بھی ان کا معاملہ تھا,
اس وقت اب کس کے ساتھ ایسا, کیونکہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ دو بڑے گھر آپس میں لڑ رہے ہوں تو کوئی تیسرا بھی تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہو اور تیفی بٹ نے یہ چاہا ہو کہ بعد میں اس کے اوپر یہ الزام آنا ہے تو اس کو کسی طریقے سے, یہ ویسی خبریں ہیں جیسے سیاستدانوں کو باتیں پتہ ہوتی ہیں تو پھر یہ جو بڑے بڑے دشمن دار گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو بھی ایک دوسرے کی خبریں ایسے ہی پتہ چلتی رہتی ہیں. اگلا انکشاف جو کیا عثمان بٹ نے, اس پر آتے ہیں. نرگس کا جو قتل ہے وہ پلان کیا گیا, وہ دکھائیں نا کہ کیا پلان ہے, وہ تو بڑا اہم پلان اس کا. نرگس جب کینیڈا میں تھی, کچھ معاملات اس کے یہاں بنے تھے عابد باکسر کے ساتھ, تو اس کے بعد یہ کینیڈا چلے گئی تھی. نرگس صاحبہ کا ٹیپو ٹرکا والا سے کیا لینا دینا؟ وہ کیونکہ عابد باکسر کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی تھی نرگس نے کروائی تھی, وہ پھر صلح گوگی بٹ صاحب نے کروائی. یہ سچ ہے وہ جو ایک اسکینڈل آیا تھا؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے, بعد میں یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا, صلح ہو گئی تھی, ایف آئی آر ہوئی تھی, یہ بات ٹھیک ہے. اور گوگی بٹ نے صلح کروائی تھی یہ نرگس کی اور عابد باکسر کی. آج بھی عابد باکسر صاحب جو ہیں وہ, میرا تو ان کے ساتھ اچھا پرانا ایک تعلق بھی ہے, پولیس آفیسر بھی رہے ہیں اور بڑے مجے ہوئے پولیس آفیسر, کہ عابد باکسر صاحب کا گوگی بٹ سے بہت اچھا دوستانہ تھا, بہت اچھا تعلق تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی. حالانکہ یہ مقدمے وار بھی رہے, ایک دوسرے کے مقدمے وار بھی تھے, مطلب ایک ہی ایف آئی آر میں جو ہے وہ ان کی نامزد ایف آئی آریں بھی ہوئی ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, صلح بھی ہوئی اور ایک ظاہر ہے معاملہ, بری باتیں ہیں جن کو ذکر کرنا مناسب نہیں لگتا, لیکن اس وقت یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں نرگس صاحبہ کینیڈا رہی بالکل, وہ بلکہ ان کو اب تو شاید نیشنلٹی بھی مل گئی ہو, اور بہت بڑی فنکارہ جس کا ذکر اگر ہم نہ کریں تو زیادتی ہوگی, کہ فلم اور تھیٹر پہ علی صاحب اتنا بڑا عروج کسی فنکارہ کے نصیب میں نہیں ہو سکتا. اور اس وقت جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو پھر وہ بیرون ملک چلی گئی, انہوں نے شادی کر لی اور شادی کر کے وہ کینیڈا میں زندگی انہوں نے گزارنا شروع کر دی. پھر جب یہ معاملہ ہوا کہ عابد باکسر اور گوگی بٹ اور تیفی بٹ پہ جب ایف آئی آر ہوتی ہے وہ ایوان عدل والی, تو پھر یہ تصور یہ کیا جاتا تھا کہ نرگس اور عابد باکسر کے اختلافات ہیں, یہ تصور کیا جاتا تھا. لیکن اس واقعے کے بعد کبھی بھی نہ عابد باکسر نے اس کے متعلق کو بھی نرگس کے متعلق بات کی, نہ نرگس نے کبھی بات کی. جو حقیقت بات ہے, کوئی ایسا ان کا تنازع بالکل سامنے نہیں آیا. لیکن یہ ضرور ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے یہ بن گیا کہ شاید گوگی اور تیفی کے کیمپ میں عابد باکسر تھے یا عابد باکسر ان کے ساتھ تھے, تو پھر وہ ٹیپو ٹرکا والا کے کیمپ میں ان کی شمولیت کی جو اطلاعات ہیں وہ آتی نہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بابر بٹ, یہ اس میں آگے ذکر کرتے ہیں, آپ اسٹوری کو ریویل کر رہے ہیں آگے. اس کے بعد نرگس چلے گئی کینیڈا, شفٹ ہو گئی, شوبز چھوڑ گئی. جب ایوان عدل والا واقعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایف آئی آر ہو جاتی ہے عابد باکسر, گوگی بٹ صاحب اور تیفی بٹ صاحب کے اوپر. ٹیپو کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہوگا, یہ نرگس سے رابطہ کرتا ہے, اس سے رابطہ ہوتا ہے, اس کو فورس کیا جاتا ہے باقاعدہ, کچھ تعلقات ڈال کے رابطے کر کے, اور اس کو یقین دہانیاں کروائی جاتی ہیں, کیونکہ وہ شوبی اسٹار تھی, وہ اس گلیمر کو مس کر رہی تھی میرے خیال سے. تو اس لیے جب اس سے رابطہ کیا جاتا ہے نا, اور اس کو شیلٹر کا یقین دلایا جاتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہر طرح سے سیکیورٹی بھی دیں گے, آپ پاکستان آئیں, کیونکہ وہ عابد باکسر کے خلاف تھی, وہ اس معاملے کی وجہ سے اس کے ذہن میں کچھ تھا کہ میں اس کو کسی طرح کسی بھی حوالے سے یوز کر سکتا ہوں. اس کو بلایا جاتا ہے باقاعدہ واپس, جس دن وہ آتی ہے
لاہور ایئرپورٹ اترتی ہے, ایئرپورٹ سے سیدھا وہ ٹیپو ٹرکاں والے کے اڈے پہ آتی ہے, وہاں پہ اس کو لایا جاتا ہے. سیکیورٹی اس دن ٹیپو کی جاتی ہے ایئرپورٹ, اس کو ایئرپورٹ سے لینے. ایئرپورٹ سے سیدھی نرگس وہاں آتی ہے اڈے کے اوپر. اس دن تقریباً کچھ 10:30-11 بجے کا ٹائم ہوگا رات کا, مجھے یاد ہے اس چیز کا. اس کو وزٹ کرایا جاتا ہے, دکھایا, جیسے کچھ ٹورسٹ نہیں آتے تو ان کو دکھایا جاتا ہے اپنا کاروبار, اپنی جگہ, یہ ہمارا سلسلہ ہے, یہ ہمارا بزنس ہے. ایسے اس کو وزٹ کرا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار نرگس کے ساتھ 2-3 لڑکے بھی تھے. تو مجھے نا ٹیپو اشارہ کر کے بلاتا ہے, میں جاتا ہوں پاس, میرا نرگس سے میرا انٹرو کرواتا ہے, سلام دعا ہوتی ہے اس سے. تو اس کے بعد ہم جا کے نا اندر کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کے گھر کے نیچے ایک روم تھا جس میں ٹیپو رات کو بیٹھتا تھا, اور سارے اس کے دوست وغیرہ بھی بیٹھتے تھے آ کے وہاں پہ. اس کے بعد پھر ایک, آپ نے نام سنا ہوگا, ایک دوست ہیں ہمارے, میں نام ابھی نہیں لوں گا, اس میں آپ کہیں گے تو آپ کو بتا بھی دوں گا کون تھا وہ. جب بات ساری ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کون آیا ہوگا. ایک دوست کو بلایا جاتا ہے, اس کو نرگس کے ساتھ انٹرو کروایا جاتا ہے. اس رات صبح 4 سے 5 بجے تک ہم نیچے بیٹھے رہے ہیں. اس دوست کے ساتھ نرگس کی باقاعدہ ساری ڈیل کروائی جاتی ہے وہاں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, وہ کیا ڈیل ہوتی ہے کہ نرگس نے اپنا کام شروع کرنا ہے شوبز کا, اس کو سیکیورٹی چاہیے, اس کو ہر طرح سے فول پروف سیکیورٹی دینی ہے, اور اس کو ہر طرح سے شیلٹر دینا ہے. یہ شخص کون ہے جس کی بات کر رہے ہیں؟ عثمان بٹ صاحب نے پتہ نہیں کیوں ذکر نہیں کیا, سب کو پتہ ہے کہ وہ بابر بٹ صاحب تھے. بابر بٹ صاحب بڑے جو ہے وہ لکھو ڈیر والے کیسر وہ بٹ کے بھائی. ہاں بھائی, ان کا ایک اچھا عزت احترام کا, بڑی عزت کرتی تھی نرگس. تھیٹر پہ بھی وہ اکثر انہوں نے آنا, بابر بٹ صاحب نے. ان کا مطلب سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے ویسے تو سیکیورٹی دینا فنکار کو, کسی فنکارہ کو, یہ تو اداروں کا کام ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہوتا رہا یا نہ ہو سکا کسی بھی وجہ سے, تو پھر اس میں یہ ہوا. لیکن یہ بھی ایک مخالفت کی تھی, حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کا نرگس کو کسی سے کوئی تھریٹ تھا. ایک برا خواب تھا, اور اس خواب سے دونوں جاگ گئے اور ختم ہو گیا معاملہ, صلح بھی ہو گئی, معاملہ رفع دفع بھی ہو گیا. تو اس کے بعد آج تک اب دیکھیں, اب تو نہ گوگی اس پاکستان میں ہے, نہ تیفی بٹ حیات ہیں, نہ ٹیپو ٹرکاں والا حیات ہے, تو نہ ہی بابر بٹ جو ہے وہ حیات ہے. تو پھر بھی ان کا کوئی ایسا ایشو تھا ہی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی یہ جب گئیں کینیڈا, تو اس کے بعد جب یہ واپس آئی ہیں تو ان کو کوئی ایسا تھریڈ یا ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ احتیاط تو کرنی چاہیے, ظاہر ہے ایک اتنی بڑی فنکارہ کہ اتنا عروج پیک پہ انہوں نے چھوڑا اس وقت تھیٹر, کہ جب وہ سب سے مہنگی ترین, اتنا کسی کے نصیب میں نہیں ہوئی تھیٹر کی کامیابی جتنی اس وقت ان کے پاس تھی. تو وہ جب مجھے یاد ہے, بڑی حیران کن سی بات ہے یہ بھی, کہ لاہور تھیٹر ایک ہوا کرتا جو عمر شریف صاحب نے بنایا تھا. اس کا نام لاہور تھیٹر اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کو لاہور کے قلعے کی طرح بنایا گیا تھا, جس کو شمع سینما کہا جاتا ہے. ملک یوسف صاحب ہوتے تھے, ان کا جو تھا وہ شمع سینما تھا. تو انہوں نے وہ تھیٹر جو ہے وہ لیز پہ, یا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ تھا. عمر شریف جو اس پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنل بھی بہت بڑے فنکار تھے, کامیڈین تھے, انہوں نے وہ تھیٹر بنایا تھا جو اچھرا کے پاس تھا. کیمپ جیل, اگر آپ ادھر سے ٹورڈ آپ جائیں مزنگ کی طرف سے, تو مزنگ کی طرف سے آپ جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ کیمپ جیل ہے, تو رائٹ سائڈ پہ وہ ہے لاہور تھیٹر. تو یہاں پہ
ان دنوں کی بات اگر یہ ایگزیکٹ میں صحیح یاد مجھے پڑتا ہے تو عابد باکسر کیمپ جیل میں بند تھے اور رائٹ سائڈ پہ وہ تھیٹر تھا, وہاں پہ وہ جہاں کام پر کر رہی وہ تھی, پرفارم کر رہی تھی. پرفارم رات کو ڈرامہ ہوتا تھا اور اچھا معیاری ڈرامے تھے انہوں نے کیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ان کو ایسا تھریٹ تھا, لیکن میں نے بتایا نا کہ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خوف تو ہوتا ہے کہ یار کوئی ظاہر ہے ایسے نہ ہو جائے یا ویسے نہ ہو جائے. لیکن اب یہ آگے کیا انکشاف کر رہے ہیں یہ میں نے نہیں سنا, کہ وہ سن لیں ذرا. اور یہ سیکیورٹی دینی ہے ٹیپو ٹرکا والا نے. ٹیپو ٹرکا والا نے, ٹیپو ٹرکا والے نے اپنا ایک اس کا دوست تھا, اس وقت دنیا میں نہیں رہا, اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے, ان کو نرگس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے وہاں پہ. نرگس اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے. نرگس کی وہ ایک ری انٹری جو ری لانچ اس کو کیا جاتا ہے, بڑی دھماکے دار انٹری ہوتی ہے اس وقت میں نرگس کی. دوبارہ شوز کی ٹکٹیں بلیک میں لاکھ روپے کی, اس وقت میں 50,000 روپے کی ٹکٹ بکتی ہے, اور نرگس کا شروع سٹارٹ ہو جاتا ہے. کچھ تقریباً کچھ تھوڑے عرصے بعد ہی, کوئی 6 سے 7 ماہ بعد, میں اور ایک میرا دوست صبح کو تقریباً 5 سے 6 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, نماز فجر کے بعد ٹیپو نے اٹھ کے باہر آ کے بیٹھنا ہوتا تھا اپنے گراج میں بیٹھ کے وہ اپنے اڈے کے سارے مینیجرز کو وہاں بلا کے ان سے ساری رات کا جو کاروباری لین دین ہوتا ہے اس کا حساب وغیرہ دیکھتا تھا. ہمیں بھی اس وقت میں ہی ٹیپو بلاتا ہوتا تھا, کوئی پرائیویٹ اپنی بات کرنی, کوئی ڈسکس کرنی ہے. تو اسی طرح کال آتی ہے, میں وہ ایک دوست ہوتا ہے ساتھ میرے, ہم جاتے ہیں ٹیپو کے اڈے کے اوپر, ٹرکوں والے اڈے کے اوپر. وہاں پہ اس دن ڈسکس ہوتی ہے نرگس. کس سلسلے میں؟ نرگس کے مرڈر کے لیے. اور یہ کہتا کون ہے؟ ٹیپو ٹرکا والا. اب یہ بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں باقی تو چیزیں بالکل انہوں نے ٹھیک بتائی اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ, لیکن یہ بڑی پلاننگ ہے. اب اس کا براہ راست نقصان کس کو ہونا تھا؟ عابد باکسر کو. اچھا میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ اس کا کیا ثبوت ہے. کہتے ہیں کہ CIA میں جب یہ ساری تفتیش ہوئی تو اس ٹائم پہ ریکارڈ کا حصہ ہے, نرگس وہاں پر گئی بھی تھی, ان کو بتایا بھی گیا کہ آپ کے مرڈر کا پلان بنایا گیا ٹیپو نے. یہ دیکھیں کیونکہ یہ وہ والی باتیں ہیں جو باہر نہیں آئیں, کہ اگر ٹیپو نے یہ بقول عثمان بٹ کے کہ یہ پلاننگ بنائی تھی تو ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے کہ اس کا نقصان پھر عابد باکسر کو, بوگی بٹ کو, اسی گروپ کو ہونا تھا. آپ تک نیوز آئی تھی کبھی کہ نرگس کے مرڈر کا پلان بنا؟ دیکھیں یہ اس وقت تھوڑی بہت چیزیں چلتی ضرور رہیں, لیکن کس کے سامنے پلاننگ ہوئی یہ ثبوت تو نہیں تھا نا کسی کی بات. ہاں یا پولیس ظاہر ہے انویسٹیگیٹ جب کرتی ہے تو وہ چیزیں کوئی پبلک تو نہیں کی جاتی ہیں, ہمیں تو اپنے ذرائع سے پتہ چل جاتا, لیکن یہ باتیں ہوتی ضرور رہی ہیں. دیکھیں جن کا میرا تو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا, بابر بٹ صاحب میرے ایک صحافی ساتھی دوست تھے, ان کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی, تو میری تو 2-3 ملاقاتیں بابر بٹ صاحب سے تھیں. بڑا با اخلاق آدمی تھا. لیکن یہ ٹھیک بات ہے کہ نرگس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی اس کو پریشانی نہ ہو, کوئی اس کو ایسا مسئلہ نہ ہو, تو یہ ذمہ داری ٹیپو ٹرکا والے کی طرف سے بابر بٹ کو لگی تھی. بابر بٹ نیک آدمی تھا, مطلب اچھا آدمی تھا, تو وہ ضرور یہ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. لیکن یہ والی تو اب وہ بندہ سامنے بیٹھا وہ آپ اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اعتراف کر رہے ہیں. اعتراف کر رہا ہے, لیکن ایک چیز ہے نا, الزام بھی لگا رہا ہے. الزام تو لگا رہا ہے, لیکن الزام اس وقت لگا رہا ہے جب کوئی بھی نہیں رہا, مطلب ٹیپو بھی نہیں رہا. الزام تب لگ رہا ہے جب بابر بھی نہیں رہا, الزام لگ رہا ہے. یہ چیزیں ذرا اب سوچنے کی ہے کہ نیوٹرل ہو کے بات کرنی چاہیے. بات تو وہ بہت بڑی کر رہا ہے. پلاننگ تو اگر ایسے ہو جاتا, ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں 2 لوگ جب آپس میں دشمنی ہوتی ہے تو تیسرا اس لیے فائدہ اٹھاتا ہے, کہتے ہیں کون اب میرے تے الزام لگنا ہے. تو بات تو ٹھیک ہے, لیکن دوسری جانب یہ بھی تو دیکھے نا کہ سیکیورٹی بھی تو بابر بٹ صاحب نے دی ہوئی تھی. پلاننگ چیک کریں کتنی بڑی ہے. کینیڈا سے بلایا نہیں, دیکھیں
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سیکیورٹی بھی تو انہوں گن مین بھی تو ان کے تھے نا، بندے بھی تو انہوں نے دیے ہوئے تھے نا سیکیورٹی کے لیے. تو پھر مطلب پتہ نہیں کیا تھا، کیا ہونا تھا، اللہ ہی جانے. لیکن ہوا نہیں. مطلب یہ بات اس وقت تک، وہ ویسے ہی بات ہے کہ جیسے پولیس کے پاس کوئی جائے نا، انہوں نے کہا جی اس نے مجھے قتل کر دینا، تو مجھے پولیس قتل والا کرنے کا کہتے سوچا. ہاں مجھے تو کہتے یار کیتا تو نہیں نا. تو یہ بات ہے کہ چلے یہ انکشاف تو آیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ الزام جو ان کی طرف سے لگا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. اور یہ وہ بندے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عثمان بٹ کا تعلق رہا ہے اڈے والوں سے. وہ بتا رہے ہیں، نام لے رہے ہیں. اب ان کی ہٹنے کی، پیچھے ہٹنے کی یا اختلافات کی کیا وجہ ہے، یہ کہانی کوئی سنائی ہے انہوں نے؟ ہاں میں وجہ بتاتا ہوں. مظہر اقبال آپ نے نام سنا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، پولیس انسپیکٹر CIA میں جو تھے. مظہر اقبال کے مرڈر کا پلان بنا اور یہ دیا گیا عثمان بٹ کو ٹیپو کی طرف سے، جو الزام لگائے. ٹیپو جہاں بیٹھتا تھا وہ ایک تخت پوش تھا، وہ نیچے گراج میں ان کے، جہاں پہ ان کے دادا بلا ٹرکوں والے کی پرانی مارک 2 گاڑی کرولا گولڈن کلر کی، وہ وہاں انہوں نے سیو کی ہوئی تھی اس گیریج میں. وہاں پہ یہ ایک تخت پوش رکھا ہوا تھا جس کے اوپر یہ بیٹھ کے صبح اذانوں کے بعد اپنے کام کو دیکھتا تھا، حساب کتاب وغیرہ کرتا تھا. وہاں اخبار پڑھتا تھا ساتھ، وہاں پہ نا وہاں اخبار ایک پڑھا ہوا، تو میں نے ایسے اخبار کی طرف دیکھا ہے تو فرنٹ پہ نا، اس کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ یہ خبر تھی، تو اخبار کھلا ہوا ایسے پڑھا ہوا تھا، تو میری نظر پڑتی ہے ایک تصویر کے اوپر اور ایک بڑی ساری ایک ہیڈ لائن کے اوپر. وہ ٹھیک ہے. مظہر اقبال صاحب اس وقت لگے ہوئے تھے میرے خیال سے شادرے تھانے میں. ان سے نا کوئی تفتیش کے دوران کوئی بندہ وہاں پہ فوت ہو جاتا ہے، دوران حراست، انٹیروگیشن میں. اس میں وہ ایک خبر لگی ہوئی تھی، تو میں ایسے اخبار پکڑتا ہوں تو میں خبر پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو ٹیپو مجھے کہتا پڑھی وہ خبر؟ میں کہا ہاں جی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مظہر اقبال کا ٹیپو کے ساتھ ایسے تعلق تھا، بہت کلوز. آفیسرز میں نے 2-3 آفیسرز ایسے ہی دیکھے ہیں جن کا اتنا حد تک تعلق تھا ٹیپو کے ساتھ. اس میں ایک مظہر اقبال بھی تھا. تو وہ میں خبر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اچانک ہی نا یہ مجھے کہتا ہے یار ایسا کام نہیں کر سکتا تو. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جینون مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، اور نہ میں نے اس وقت سوال کیا اسے کوئی. اچھا آپ پوچھتے نہیں تھے کہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کہ مخالفت تو ہے ٹیپو کی گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے ساتھ اور پھر عابد باکسر کے ساتھ. تو یہ نرگس کا ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے کہ کوشش تھی کہ وہ FIR پڑ جائے عابد باکسر پہ، گوگی بٹ پہ، افضال گجر کی وہاں پر پڑ جائے. مظہر اقبال کی FIR کا ان سے کیا تعلق؟ اس کا مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کہ کیا تعلق تھا. لیکن جتنی سپیڈ یہ بات ہونے کے بعد اس معاملے پہ ہوئی نا، اتنی سپیڈ نہ نرگس کے لیے تھی نہ افضال گجر کے لیے تھی. یہ بات ہوتی ہے تو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں اور بالکل اسپاٹ چہرے پہ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ اس سے کیا بات کی ہے. ایک فورس کا آدمی، ایک آفیسر ہے، تک نہیں بنتا کوئی اس طرح کی بات بھی کرنے کا. تو میں ہنستا ہوں، اس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کہتا ہے، میں سے پوچھتا ہوں، میں کہا بھائی کتنے لگے ہیں آج کل؟ کہتے یار پتہ نہیں اتنے کدھر شدرے والے پاسے ہو گیا، کر لیں گا تو اینوں. میں کہا جی کہو گے تو ہو جائے گا، یہ کہڑی گل ہے، چل ٹھیک ہے. مظہر صاحب آتے تھے ٹیپو کی طرف، اچھا پیار تھا، اچھا تعلق تھا ان کا. اچھا ایک طرف پیار ہے آپ کے بقول، اور دوسری طرف آپ کے مطابق جو ہے ان کے مرڈر کی پلاننگ بھی چل رہی ہے. اور مجھے بھی یہ پتا ہے کہ ایک آفیسر، ہم نے بھی نام ٹیپو کے ساتھ تعلق بننے سے پہلے کا نام سنا ہوا تھا مظہر صاحب کا، یہ ایک نامور آفیسر تھے. اب مجھے اس چیز کا علم بھی نہیں ہے اور میں کنفیوز ہوں. اس بات کے فوراً بعد نا میرے ذہن میں بھی کچھ باتیں چلنے لگ پڑیں. ہم وہاں سے نکلتے ہیں شارٹلی کہ جب ہم یہ بات ہوتی ہے مظہر والی، میں اور میرا دوست جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اڈے سے باہر آتے ہی ابھی اڈے سے باہر آ کے ہم گوال منڈی چوک بھی نہیں پہنچے ہوں گے، ہم نے جانا تھا ٹاؤن شپ.
ابھی ہم گورنمنٹ چوک میں بھی نہیں پہنچے ہوں گے تو میرے دوست نے میرے ساتھ بات شروع کر دی کہ یار پلان کی گل کردا پیا سی. اس کے پہلے الفاظ تھے یہ کہ یار پلان کی گل کردا پیا سی. تن کی سمجھ آئی؟ میں کہ جنی کہ تن سمجھ آئی نا اُنی کہ مینوں آئی جے. میں کہ میں بھی حیران ہی حالے تک سوچ ہی رہا ہوں کہ انہوں نے گل کی کیتی ہے. ہمارے ذہن میں اس وقت یہ بات تھی کہ شاید یہ ہمیں چیک کر رہا ہے, دیکھنا چاہ رہا ہے. جب مجھے شام کو بلایا جاتا ہے نا, میں اکیلا جاتا ہوں تو ہم چھت پہ جا کے بیٹھتے ہیں. کبوتر انہوں نے اوپر چھت پہ اپنی رکھے ہوئے, اکثر وہاں پہ چھت پہ ہم بیٹھتے ہوتے تھے. وہاں اوپر چھت پہ بیٹھ کے بھی پھر یہی ڈسکس ہوئی ہے اور میں کچھ زیادہ حیران ہو گیا ہوا تھا. ایک تینوں کا ڈسکس ہوتا ہے یا اس ٹائم پہ مظہر اقبال صاحب؟ صرف مظہر اقبال کا, صرف مظہر اقبال صاحب کا. وہ باقی تین پھر ایک دم سٹاپ ہو جاتے ہیں. تو مجھے اس نے 2 دفعہ پوچھا کہ کر لیں گا. میں کہا جی میں نے کوئی انکار نہیں کیا اس وقت اس کو. میں کہا جی کر لوں. کون ہوئے گا نال؟ میں کہ 2-3 ہیں, کسی نے بھی نال پھڑ لاں گا. میں نے کام کیسے کرنا ہے یہ مجھے ٹیپو بتا رہا تھا. مکمل اس نے ذائچہ کھینچ کے دیا مجھے کہ میں نے اس کو بلانا ہے. یہ میرے سے گاڑی اکثر وہ لے جاتا ہوتا تھا ان سے گاڑی نا, ٹیپو سے مظہر صاحب اکثر اس سے گاڑی وغیرہ لے جاتے تھے, ڈالا کروزر. تو یہ ٹیپو مجھے کہتا ہے کہ مظہر صاحب نے آنا ہے میرے سے گاڑی لینے. ڈالا غالباً ڈبل کیبن تھا ایک. تو وہ میں اس کو بلاتا ہوں تو یہاں سے گاڑی لے کے نکلتا ہے. آپ چاہے اگلے چوک میں اس کے پیچھے لگ جاؤ, چاہے وہاں پہ ہی کر دو, چاہے جہاں پہ آپ کو مناسب لگے, ایزی آپ وہاں جہاں سے نکل سکتے ہو وہاں پہ اس کو پکڑ لو. مجھے پورا ذائچہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے کام, یہ اس طرح ہوگا, یہ اس طرح آئے گا, جب تو اوکے کرے گا تب میں اس کو بلاؤں گا. اس نے آج کل میں ہی, اور یہ آج کل میں کرنا ہے 1-2 دن میں. آپ نے اوکے کیا؟ میں نے اوکے کیا اس کو کہ ہاں میں کروں گا. باقاعدہ ایک نیچے ان کے اڈے کے باہر ایک ہے کیسر ہوٹل, وہ جیسے منجی ہوٹل نہیں ہوتے مزدوروں کے لیے بسترے وغیرہ 4 پائی کرائے پہ دیتے ہیں, وہاں کھلے حالوں میں وہ ہے. اس کے نیچے گودام بھی ہیں, کچھ خالی بھی ہیں, کچھ کرائے پہ بھی ہیں. ان میں سے ایک گودام خالی تھا. مجھے فون آتا ہے, یہ مجھے بلاتا ہے, میں جاتا ہوں اس کی طرف اڈے پہ. اب میں نے اکیلا جانا شروع کر دیا, اب وہ دوست ساتھ نہیں جا رہا میرے. مجھے اگلے دن بلاتا ہے, مجھے اس گودام کی چابی دیتا ہے کہ یہ جگہ ہے آپ کے پاس, یہاں آپ نے اسٹے کرنا ہے. جب وہ آئے گا آپ یہاں بیٹھے ہو, جب وہ یہاں سے نکلتا ہے تو آپ چپ کر کے یہاں سے نکلو, اس کے پیچھے لگو, جہاں پہ آپ کو ایزی لگتا ہے وہاں پہ ٹارگیٹ کر لو. میں اس سے چابی پکڑتا ہوں, وہاں سے نکلتا ہوں. ہم چلتے ہیں, مظہر صاحب آتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, گاڑی سے لے کے باہر نکلتے ہیں. آگے ٹریفک بلاک ہوتی ہے, وہاں سے واپس ہوتے ہیں, روٹ چینج کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں. ہم وہاں پہ ان کے پیچھے تھے, اور جہاں تک ہم نے سوچا تھا نا کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہونا ہے تو وہ اس ایریے میں ہو جائے گا. اور ہم مظہر صاحب کے پیچھے ویپنس کے ساتھ نہیں ہیں, ویپنس ہم نے گاڑی میں رکھ دی ہیں. خالی ہاتھ ہم ہونڈے پہ, کیونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. اچھا, مطلب پلان نہیں تھا کہ ان کو مرڈر کرنا ہے؟ پلان مرڈر کا تھا, ٹیپو کا. آپ کا نہیں تھا؟ میرا نہیں تھا. ٹھیک ہے. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ہاں اوکے, یہ اوکے ہو جائے گا, یہ اوکے ہو جائے گا. ہوا کیا پھر؟ مظہر صاحب اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہوں نے پہنچنا تھا. ہم نے ایک حد تک, ایک جگہ تک جہاں پہ ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں تک ہم ان کے پیچھے آئیں گے. اگر ادھر کو گئے تو یہاں تک جائیں گے, اگر ادھر کو گئے تو یہاں تک جائیں گے. کیونکہ وہاں سے آپ نے نکلنا ہے, آپ نے 2 جگہ پہ جانا ہے, یا رائٹ یا لیفٹ. ٹھیک ہے, اگر رائٹ کی طرف ہوئے تو یہاں تک ان کے پیچھے جائیں گے, اگر لیفٹ ہوئے تو یہاں تک پیچھے جائیں گے. اگر ہمارے ساتھ کچھ ہونا ہوا تو وہ اس دوران ہو جائے گا. اب ٹیپو کا فون آتا ہے میرے نمبر پہ. ٹیپو کو یہ پتا تھا کہ میں سم چلاتا تھا دبئی کی, انٹرنیشنل سم. تو اس پہ فون آتا ہے, میں ٹیپو کا فون نہیں اٹھاتا. یہ ایک فون کرتا ہے بس مجھے, میں فون نہیں اٹھاتا. سمجھدار تھا وہ سمجھ گیا. یہ کہانی ہے. دیکھیں علی, یہ تو پوری کہانی نہیں, پوری اس نے ہسٹری بتا دی کہ اس نے تو کیا عثمان بٹ نے جیسے بھی ہے. اب مظہر اقبال کے حوالے سے جو سب سے اہم باتیں ہیں
کہ اس گھر کے ساتھ اس کا تعلق تو ہے، تعلق تو تھا ٹیپو ٹرکا والا کے ساتھ، لیکن مارنے کی وجہ جو ہے وہ کہہ رہا مجھے نہیں پتا، کہ گاڑی ظاہر ہے پولیس والوں کو کوئی کسی نہ کسی ضرورت کے تحت اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ پھر ظاہر ایسے لوگوں سے یاری لیتے ہیں، دوستی میں یاری دوستی میں گاڑی مانگ لی، جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ کروزر بھی لے لیا کرتا تھا، ڈبل کیبن ڈالا بھی لے لیا کرتا تھا، تو وہ تو چلتا ہے۔ لیکن اب وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں سی سی پی او تھے غلام محمود ڈوگر صاحب، اور انہوں نے اعلان جنگ کر دیا تمام بدماشوں بیڈ کریکٹرز کے خلاف۔ لاہور کی ساری پولیس کو انہوں نے اس کام پہ لگا دیا کہ جی گرفتار کریں گوگی بٹ کو بھی، اور بھی جتنے شوٹرز ہیں، ہسٹری شیٹرز ہیں، جن کے مطلب ریکارڈ میں بدماشی یا کوئی بیڈ کریکٹر لوگ جتنے بھی ہیں ان کو پکڑے۔ اس میں چونکہ ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ کا نام بھی تھا، ٹیپو تو تھا نہیں، تو اس کے غالباً ادھر بھی اڈے پہ بھی ریٹیں ہوتی رہیں۔ اور جس شخص نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا وہ تھا میاں شفقت اور مظہر اقبال، جنہوں نے گوگی بٹ کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے مساجد میں اعلانات بھی کروائے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے گوگی بٹ سے، کوئی کمپلین ہے تو وہ آپ لے کر آئیں۔ لیکن کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، ظاہر ہے ہوگی نہیں تو نہیں کی، کسی نے کہ کوئی قبضہ مافیا ڈکلیئر کر رہا ہے، کوئی کچھ ڈکلیئر کر رہا ہے، لیکن وہ پکڑنے والا مظہر اقبال اور میاں شفقت تھا، یہ دونوں پولیس افسران کا ہمیشہ سے نام جوڑا جاتا رہا ہے اڈے والے گھر کے ساتھ۔ تو اب یہ ان کی بات کہ میں نے وہ کیا، یہ کوئی اس بات کو آپ چھوٹا الزام نہیں ہے یہ، کہ دیکھیں گاڑی گئی، گاڑی کے پیچھے موٹر سائیکل پہ پیچھا کرنے کا اور سارا کچھ، وہ نیچے گودام میں رہنے کا، وہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا دیکھیں وہ پولیس آفیسر تھے، جو بھی تھا وہ ڈسمس ہوئے، کئی مرتبہ نوکری سے سروس سے فارغ ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فورس کا تو حصہ ہے نا۔ تو یہ میرا خیال ہے اس وقت پتہ نہیں اس پہ کوئی انکوائری ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک یونیفارم میں باوردی پولیس آفیسر کو اس طرح سے ٹارگٹ کروانا یہ کوئی عام بات نہیں۔ ویسے تو قتل کسی کا بھی جو ہے وہ کسی کے لیے بڑا ناقابل معافی جرم ہے، تو یہ پولیس والے کے لیے اس طرح سے کرنا، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ عثمان بٹ صاحب تاخیر کا شکار ہو گئے، لیٹ باتیں انہوں نے بتانا شروع کی، کیونکہ اس وقت چیزیں اور طرف جا چکی تھی۔ اب مظہر اقبال صاحب، لیکن اس میں ایک اور اہم بات، مظہر اقبال صاحب سے میں نے یہ پوچھا، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا وہ کہتے ہیں موقف کہ ہے؟ نہیں یہ بات جھوٹ ہے۔ اچھا، یہ آپ کو عثمان بٹ کی بات کا پوچھا گیا، میں نے خود پوچھا مظہر اقبال، حاجی مظہر اقبال ان کو، کہتے ہیں اب تو غالباً ریٹائر ہو چکے ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ موٹیو ہی سمجھ نہیں آ رہا موٹو نا، نہیں سمجھ آ رہا۔ کہ اگر تعلق ہے، جس سے تعلق ہے وہی مروانا اب چاہ جی رہے ہیں۔ مجھے بتائیں نا کہ آپ کا میرا تعلق ہو، میں آپ سے تعلق کا دعوے دار ہوں، آپ مجھ سے تعلق کے دعوے دار ہو، سب سے پہلے تو تعلق خراب ہونا چاہیے نا۔ جب تعلق ہی خراب نہیں ہوگا، جب تعلق کی خراب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو پھر ٹارگٹ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو سچ ہے جو وہ خود مان رہے ہیں کہ جی وہ گاڑی بھی لے جاتے تھے، وہ یہ کر لیتے تھے، ایون کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مظہر اقبال اور دیگر جو ان کے ایسے پولیس آفیسر ہیں جو اب بھی سروس میں ہیں، وہ شاید ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے رہے ہیں، کہ مطلب گوگی بٹ کو ان کے مخالف گروپ سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکاروں نے پکڑا نا، تو اس کی کوئی وجہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے نا، کہ کچھ لوگوں کے تو ایسے دعوے تھے، کہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ یادداشتیں ہوتی ہیں، کچھ تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں،
لیکن آپ نے جو دیکھا ہے اس کو اسی طرح سے بیان کریں. ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کئی بار اعتراض بھی آتا ہے کہ یار یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے ہی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا کہ تیفی بٹ جسٹس ریٹائر ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے، لیکن وہ بات اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور ادھر جو لوگ موجود تھے انہوں نے آپ کے اس تصدیق بورڈ کی ہے، کاسٹ کے بالکل بعد تصدیق کی کہ یہ بات حقیقت ہے. ایسے ہی ہے. بلکہ جو اس میں ہم نے بولا تھا کہ کچھ ہوا اس کی وجہ بھی مجھے بتائی گئی لوگوں نے، لیکن وہ نہیں بتا سکتا. بتا دیں وجہ. نہیں، وہ وجہ بتا کے پھر کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں رہتا انسان. تو اس لیے وہ جو باتیں ہیں وہ تصدیق شدہ ہونی چاہیے. یہ ایک بات ٹھیک ہے، کافی باتیں ان کے بیچ میں درست بھی ہیں، لیکن اس میں کچھ تھوڑے سے تضاد پائے جاتے ہیں جس کو کھلا تضاد کہا جاتا ہے. اور یہ جو سارے انکشافات کی ہیں جو ٹائمنگ تھی وہ بڑی غلط تھی. مطلب کہ جس ٹائم پہ گناہ گار ڈکلیئر کر دیا گوگی بٹ کو، تیفی بٹ کو گرفتار کر لیا، بعد میں ان کا مبینہ پولیس مقابلہ بھی ہو جاتا ہے. بچو پہلوان اور جو بلاج ہے ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں تھیں. بچو پہلوان جو ہے پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، جو ٹرکا والا ہے ان لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، اور اس کے اندر جو ہے سارا الزام ان پہ آ گیا. ہاں، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ شاید ان کو جو ہے خوف ہو کسی قسم کا کہ میں اگر یہ بات کروں گا تو ظاہر ہے ایک بہت بڑے الزامات ہیں جس کی تصدیق کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ تو وقت گزر جانے کے بعد کا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کر گرفتاری دی اور سی آئی اے کے سامنے جو ہے انہوں نے سارے انکشافات کیے، اس چیز کو مانا اعتراف کیا. ہاں، لیکن اس جرم کی اب کیا سزا ہو سکتی ہے جو کہ میں ہوا نے ہی یہ نہیں. سوچا تھا یا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیا بھی ہوگا انکشاف تو اس میں تو، لیکن یہ ہے کہ وہ تاریخ کا حصہ آپ کے اس بورڈ کاسٹ میں انہوں نے جو کچھ انکشافات کیے وہ تاریخ کا حصہ تو پھر وہ بن گئے. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں.